अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ महा खान। अभी आज हमारे साथ मौजूद है मिस शनाया। तो ये इस हवाले से प्रेस क्लब में मौजूद है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें ये अपने मसाइल बताएंगे और उनका हल निकालने के लिए दरख्वास्त जमा करवाएंगे। तो इस हवाले से हम इनसे बात करते हैं कि ये हमें थोड़ा सा बता दें इनके बेसिक मसाइल क्या हैं और उनके हल के लिए ये कितनी एक पुरुमीद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मैम, तो आज आप यहाँ पर मौजूद हुए हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं, तो बेसिकली आपका एजेंडा क्या, मतलब ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो हल हो जाएं? क्योंकि वैसे तो बेतहाशा इश्यूज़ हैं इस माशरे में, लेकिन जो बेसिक इशू है, मेजर इश्यूज़ है, वो आप कौन से डिस्कस कर रहे हैं? आज हम इस बात पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि एक तो जो हुकूमत ने, एक तो हम जो खुसरा सिस्टम है वो ख़त्म करना चाहते हैं कि ये जो गुरु होते, मतलब जो गुरु सिस्टम है, खुसरा सिस्टम नहीं सॉरी गुरु सिस्टम, कि जो हमारे गुरु होते हैं ये पेशे उठाते हैं, ये जो हमें बेचते हैं, जो बच्चे इनके पास आते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं, फिर ये उनका मतलब उनको बेचते हैं। तो एक तो ये है, और दूसरा ये जो हुकूमत ने ये बिल पास किया है कि जी कोई भी पाकिस्तानी मर्द या कोई भी पाकिस्तानी ख्वाजा सरा जो है ऑपरेट करा सकता है, मतलब जो आप समझ सकती हैं जो मैं बात कर रही हूँ कि तो ये इस चीज़ को हम लीगल नहीं मान रहे। और तीसरा हमारा इशू ये है कि जो अभी पिछले दिन आपको पता है कि पेशावर में वो जो मिस पेशावर का मर्डर हुआ है और आए दिन चौक पे गोलियां मार दी, हाँ गोलियां मार दी, तो ऐसा क्यों ट्रांसजेंडर की क्यों कोई औकात नहीं है? कोई भी उठता है गोलियां मार देता है, कोई फंक्शन पे ना जाए उसको धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, कोई किसी से मिले ना तो उसको मार देते हैं। तो ये ऐसा क्यों और ये कब तक चलेगा? तो इस चीज़ पे आज हम लोग बहस करेंगे और जो भी बात करेंगे वो। तो इसके लिए क्या आपने कोई प्रॉपर प्लान किया है कि आपने कौन कौन से राइट्स हैं जो आप चाहते हैं कि वो मतलब अप्रूव हो जाए और गवर्नमेंट उनके ऊपर उनको हाईलाइट करे कि अगर उनको पूरा नहीं किया गया, आपको आपके उन राइट्स वो हुकूक आपके नहीं मिले? देखें, ऐसे तो बहुत सारे राइट्स हैं जो हम चाहती हैं। सबसे पहले तो हम लोग मतलब इज़्ज़त चाहती हैं कि जो हमें पाकिस्तान में इज़्ज़त मिले, हमें अच्छी नज़र से देखा जाए, हमें बुरी नज़र से ना देखा जाए। और ये और भी बहुत सारे राइट्स हैं। हमें जॉब्स मिलनी चाहिए, जो ये नाच गाना नहीं करना चाहते उन्हें इज़्ज़त से जॉब मिलनी चाहिए। जैसे हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हमें सिर्फ यही समझा जाता है कि ये एक ट्रांसजेंडर है, मगर हम सबसे पहले पाकिस्तानी शहरी हैं, तो हमारा भी पाकिस्तान पे उतना ही हक है जितना आप लोगों का और जितना दूसरे लोगों का है, मगर हमें किसी तरह का भी हक नहीं मिलता। ठीक है, तो बेसिकली आपने आज कुछ मतलब बिल पास करवाने हैं जो आप यहाँ पर आए हैं। आप चाहते हैं कि ये जो सबसे पहले जो गुरु सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि आप सब लोग इंडिपेंडेंट होकर रहना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस पर कितना एक अमल दरामद होगा, इन चीज़ों को माना जाएगा? आपकी हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है? देखें, बड़े सालों से हम लोग ये कोशिश कर रही हैं, ये नहीं कि आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इससे पहले भी हमने बहुत ज़्यादा की हैं, एहतजाज भी किए हैं, बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के बंदों की जानें गई हैं इस इंसाफ के लिए, मगर अभी तक हमें नहीं लगता कि हमारे अभी कोई भी हमें कोई इंसाफ मिला है या कोई भी जो हम चाहती हैं या वैसा हमारे हक़ में बेहतर हो रहा है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, मगर ये है कि हमारी कोशिश जारी है कि इंशाल्लाह हम रहें ना रहें, जो हमारे पीछे रह जाएंगे उनके लिए हम कुछ बेहतर कर जाएँ। चलो जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। आज हम एस्टाब्लिश करने जा रहे हैं और जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं जूली, जिनका केस अदालत में चल रहा है और सबको पता है कि वो केस में क्या है, वो उसके बारे में बताएंगी। हमारे साथ शानी जो कि इस्लामाबाद के हमारे बड़े हाजी साहब हैं, वो इसमें मौजूद हैं, जो नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान कल्चर की तमाम पाकिस्तान से, और सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सब हमारे साथ हैं और हमारे मेंबर्स तमाम सारे मौजूद हैं। और हम एक दो चार चीज़ों को लेकर आपके पास आए हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी तरह कॉन्फ्रेंस किए हैं, उसमें हुकूमत से बात करने की बहुत दफ़ा कोशिश की है, जिसमें हमने निशानी की थी हुकूमत की नुमाइंदों को आगे लेके काम कर रही पाकिस्तान पे, वो हमारे ना मुख्य करदा नुमाइंदे हैं, ना उनसे रास्ते में रहते हैं, ना उनसे हमारा कोई ताल्लुक है। जिसकी वजह से हुकूमत और हमारे पाकिस्तान के दरमियान को जो रास्ता है वो इस तरीके से होना चाहिए, उनके ऊपर बात होनी चाहिए। तो इसमें हम मेंबर होने के नाते और सदर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के नाते मेरे पास शिकायत आती आ रही है
फलाही सारे माफिया ग्रुप हैं और कुछ पाकिस्तान का ग्रुप ऐसा बना हुआ है जो हम लोगों को पाकिस्तान की पूरी तरक्की कर रहा है। वो आपको बाहर लोगों में बैठी माफिया की सूरत में नजर आएगा, बकरी की सूरत में नजर आएगा और उनके पीछे कुछ ट्राई करने वाले कुछ इदारे काम कर रहे हैं उनके साथ। वो इंटरनेशनल इदारे पूरी दुनिया में हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं बहुत सारे की वजह से। तो इसके ऊपर बातचीत करने के लिए हम आज करते हैं और सबसे पहले मैं जुड़ी से बात करूँगी। जुड़ी आपको इस देश के बारे में, अपने केस के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही हम अपनी सियासी पार्टी का ऐलान से करेंगे। इस तरह से ये सारे मसले एक में हल हो रहे हैं, सियासी तौर पर हल हो रहे हैं। तो हम एक ऐसे शहरी पाकिस्तान के एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते प्रधान पार्टी का एक ऐलान करने जा रहे हैं जिसमें कि स्पेशल पूरे पाकिस्तान के शहरियों के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो हमारे वही मुकाबलात हैं, वही हमारे ईमान है निजाम शहरी की होती है। हम एक किसी दिन बन के किसी मकरूब बन के सामने नहीं आएंगे। हम गरीब मोहल्लों की सियासत में रहने वाले लोग हैं, हमको वोट देने वाले लोग हैं, हमारे पास वोट का हाथ मौजूद है। हम उसको एक ऐसे तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लगाया था यहाँ पे 2018 में इस दफा सरकार की उम्मीदवार के ऊपर और उसी चीज़ को आगे लेकर आगे जाएंगे। और भी हमारे पास रहता है, इसमें शामिल हुए 5 पाया था जिन्होंने कैंडिडेट थे उसके खिलाफ उसको गए थे, मगर कुछ बनाई हमारे पास पीछे किसी भी सियासी पार्टी की। इससे हम तमाम सियासी पार्टी से खिलाफ करेंगे कि हमारी हेल्प की जाए, किस तरह से हेल्प की जाए कि हम कैसे सियासी पार्टी को चलाएंगे, कहाँ को फंड लेकर आएंगे। इस तरीके से हम गवर्नमेंट के पास उसके साथ एक कुर्सी रखकर बैठेंगे जहाँ पे हमारे मसाइल का हल होगा। हम किसी एक पार्टी ऐसा बनना नहीं चाहते। हमारे वोट हमारे वोटर कौन से हैं वो हर पार्टी के साथ मुंसलिक है, वो हर जगह पे वोट देंगे मगर हमारी पार्टी को स्टैंड कर देंगे। हमारे साथ तमाम बड़ी पार्टियाँ जितनी भी हैं, पीपल्स पार्टी है, कानूनी है, जमात इस्लामी है और इस तरीके की बड़ी पार्टियाँ जो हैं हमें ताउन करें। और हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे रिजर्वेशन के जो मसाइल है जो इस पार्टी को चलाने में कहा ना हमें सरकारी मदद की जरूरत हो, हमारी मदद करें। क्योंकि हम लोग उस तरीके से स्ट्रॉन्ग भी नहीं है मगर हम अपनी बात को पूरे पाकिस्तान लेवल ये पहली एक सियासी जमात बनाने जा रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान का डेटा हमारा कहेगी आप सबको कि 310 लाख हमारे इसमें मर्दमशुमारी में सिर्फ हमारे लोग भी है और 2,500 लोग हमारे टैक्स पार्टी शासी कार्ड लेके बैठे हैं। तो इस तरह से हमारी कोई पार्टी सामने आ नहीं सकती किसी तरीके से। तो जितनी कोशिशें हम जाहिर कर रहे हैं, कुछ एनजीओ कर रही हैं, कोई इंटरनेशनल लोग जो हमारे लिए हेल्प करना चाहते हैं, हमारे उन्होंने भी इलेक्शन के दिनों में हमारी हेल्प की मगर वो इलेक्शन हाथ में ले रहे थे वो उन पाकिस्तान की नहीं थी जो ग्रास रूट लेवल से अपनी जिंदगी गुजारते हुए अपने लोगों की बात में नहीं आ गया है, बल्कि उन लोगों को आगे लाया गया जो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते वहाँ से बिठाए गए इंग्लिश बोलने वाले जिनकी पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रही। और आज वो हम लोग हर जगह देख रहे हैं, जिनकी बात हो रही इमिग्रेशन से बात नहीं हो रही, बिल्कुल बात हो रही है पाकिस्तान में बात हो, पाकिस्तान का नाम तो इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को नुमाइंदगी उसमें जरूरी होनी चाहिए। वो पाकिस्तान कौन है, वो पाकिस्तान जो बैठिंग माफिया है, वो जो जेरूसलम में भी आपको नजर आते हैं, वो आपको सेहत पार्टी में नजर आए हैं, वो हर जगह आपको नजर आते हैं, रोडों पर आपको नजर आ रहे हैं। उससे पाकिस्तान का कल्चर का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे एक आम औरत आम औरत भीख मांग रही है, रोडों पर आम औरत मांग रहे हैं, एक पाकिस्तान की कोई मांग रहा है और उसी के सारे आपको लोगों के जो अभी कोरोना के दिनों में जो राशन का स्कीम हुआ है उसमें हमारे साथ कंसल्टेशन के तौर पर हायर किया, उसका राशन भी अभी तक नहीं मिला। वो भी सिर्फ पाकिस्तान की वजह से जो ऐसे कंसल्टेशन काम कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, इनके बाद हमने शिकायतें दर्ज की, इनके बाद हमने उसकी भी शिकायतें दर्ज की, मिनिस्ट्री में करूँ तो मेरे पास सारी शिकायतें आती हैं और सबके पास उन्होंने ये कहा कि ये फंड कशिश आ रही है और सबके कारणों में हमें कुछ दिया ही नहीं है। इसका मामले हम कह रहे हैं कि हमने जब पहला बनाने की शुरू किया गवर्नमेंट ने कहा कि पहला खत्म करें तो हमने पहला बनाने शुरू किया है। जब भी हम यूनिवर्सिटी की बात करो उन्होंने $10,000 में शुरू की है, हमें मशीनें लगा के दे दी थी, हमें सारे पैसे पूरे होंगे और हमारी नुमाइंदगी जो वहाँ बैठे रहते यूनिवर्सिटी के अंदर
نہ پہلے ملے نہ مشینیں ملی، بلکہ اس واقعے کو سامنے لا کے وہ ساری چیزیں روک دی گئی. اسی ساتھ ہمیں پیسہ خرچ کر کے ہمیں پہلے دیکھ لیے کہ آپ کی کام کریں لوگوں کو ٹھیک نہ مانگو پھر لوگوں کو کام کر لیتے ہیں. وہ کام ہمیں روکا گیا. اب راشن ڈسٹریبیوشن میں ہم نے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے سارا میٹنگ کر دیا. وہ کہاں سے معلوم ہوا کیونکہ راشن ان کو نہیں ملا. تو یہ شکایتیں جو میں نے محنت کو اپنے طور پر میل بھی کی اور ظاہر کی ہماری ایسے سے میں نے وہاں بھی بات کی ہے مگر ابھی تک وہاں سے کوئی سنوائی نہیں ہے. تو مزید جو بھی میں دیکھی ہے اس کے اوپر جو الزامات لگاتے ہیں اس کو اندر کیا اور وہ کیسے چلا جائے. کل اس کی پیشی کی ہے. ہم لوگ حاضر ہو رہے ہیں وہ لوگ حاضر نہیں ہو رہے. تفتیشی کو سسٹم کی علم موجود ہے اور جب حاضر ہوتا ہے جو انہوں نے بتا دیا اور منفی علم والا کام سے کیونکہ پولیس کے بتایا یہ کام روڈ کے اوپر کرنا ناممکن ہے. جو معلوم پردان کرنا دیتی ان کو وہ پرپز بھی پوچھتے کہ آپ کی کمرہ دے رہے ہیں، آپ یہاں نوکری کرتے ہیں، آپ ڈیلی لگاتے ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں، کیوں آپ یہاں کمرہ دے رہے ہیں. تو وہ نام کافی خیالات پوچھتا ہے. نام وہ کھانے میں خراب بھی ہے اور وہ ایک چھوٹی سی دکان اور ایک رہ جاتے ہیں جس میں صرف ایک بیٹھن باقی ہے اور سیکس ورکر ہے. اور جو اس کورونا کے ملازمین کو انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا اور ٹریکنگ بھی نہیں چھوڑی اور وہی لوگ فارغ بن کے نظر عام پہ آتے ہیں. شادی شدہ افراد مجبور لوگ یہ فیس کیے ہیں. تو گورنمنٹ اور انٹرنیشنل ایجنسی کے جو ادارے ہیں ہمارے وہ خاص طور پہ اس کی انکوائری کریں پورے پاکستان میں. یہ صرف ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو فائدہ کا سمجھا جا رہا ہے اور جو حکومت پر بات کی جا رہی ہے کہ پنجاب میں بھی بل پیش کیا جا رہا ہے. پنجاب کی اسمبلی میں بھی بل چلا گیا ہے. اس بل میں جیسے ابھی ایک ریپ کیس کے اوپر نامزد ہونے کا وزیر اعظم صاحب نے انیشیٹو لیا کہ نامزد کر دیا جائے گا. ہمارے بل میں ایک عام شہری کو اجازت ہے وہ آپریشن سرجری کرا کے فارغ بن سکتا ہے. اس قانون کے تحت ایک طرف آپ اس کو قانون میں ڈال کے اجازت دے دیں کہ آپ کوئی بھی شہری چیز تبدیل کر سکتا ہے یا آپ کے پاس بل موجود ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں. ایک طرف آپ اسی چیز کی سزا دے رہے ہیں. ایک طرف ایک لڑکی اور ایک بچی کے ساتھ جاتی کا ریپ تصور کیا جاتا ہے. ایک والد صاحب کا ریپ تصور ہی نہیں کیا جاتا, اس کو ریپ مانا ہی نہیں جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جنسی لذت دینے والے تمام درندے کا رخ ایک والد صاحب کی طرف ہوتا جاتا ہے اور وہ ان کو ڈیلیوری کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سزا نہیں ہے, ان کے طرف وہ جنسی آزادی چاہا ہوگا. تو یہ چیزیں بہت خطرناک کر رہی ہیں. پاکستان کو قتل کر جا رہی ہیں, آج ان کے قتل ہو رہے ہیں اور یہ کوئی سوال کر کر پاکستان کو ریلیز کر رہا ہے جو ایک تماشی کو ایک دے جانا, اٹھا کے لے جانا, پھر ان کے پیسے کھانا, یہ وہ کہانی ہے جو پاکستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج ہمارے سارے بیٹھے پورے پاکستان کے لوگ پاکستان ایسے سن رہے ہیں وہ ہماری بات کے اوپر اگر نہیں ہوتے تو اسٹینڈ بھی لے سکتے ہیں. مگر ہمارے ساتھ اس کا موجود ہے کہ سرکار لوگ ہیں لوگوں میں نہیں آنا چاہتے, اس لیے ہم پریس کانفرنس کے ذریعے سرکار سے آپ سے اپیل کرنا چاہ رہے ہیں. پلیز حکومت میں بیٹھے ہوئے نمائندے سارے سنیں کہ ہم جس طریقے سے چلنا چاہتے ہیں وہ ایک عام شہری کی طریقہ ہے. ہم کوئی ایسا نیا طریقہ اور نیا قانون نہیں مانگ رہے ہیں, کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس جو شہری ہونے کے حقوق ہیں ہم اسی میں خوش رہنا چاہتے ہیں. ہمارے والدین کو کانٹریبیوٹی قرار دے کر ان کو پابند کیا جائے کہ ہمارے 18 سال کے بچہ آپ کے گھر سے کبھی نہیں جانا چاہیے کسی گروہ کے پاس کسی روڈ کے اوپر, اس کو پابند کر کے قانون کے دائرے میں لا کے ماں باپ کے حوالے کرنا چاہیے. اور جو سہولتیں حکومت دے سکتی ہے کہ والد صاحب کو اس کی جنس کی واسطے اس کے جو بھی اس کی ہارمون ٹیسٹ ہے, جو بھی میڈیکل ٹیسٹ ہے, یہ لازمی قرار دیا جائے. والد صاحب ایک روٹی عمل ہے اور ایک کلچر ہے اور اس کلچر کے اگر کوئی نہیں ہے تو والد صاحب نہیں ہے. وہ جنس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ جنس کو لے کے کسی جنس بنا کے اور ایک مرد سے نامزد کر کے ایک والد صاحب کی تشخیص کرتے ہو کہ یہ والد صاحب ہے, ایک شادی شدہ کو بنا کے تشخیص کر دیں والد صاحب ہے, اور پھر ایک ریلیشن کی بات آتی ہے, پھر رات کی بات ہوتی ہے, ایک بیماری ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں لے کے چلے جاتے ہیں, پھر دوسری لائن میں کھڑے ہوتے ہیں رسم بھی لے جاتے ہیں, جو گھروں میں بیٹھے ہیں مستحقین لوگ وہ وہیں پر ہی بیٹھے ہیں. تو ابھی پنچایت انتخابات شروع ہو رہے ہیں, ہم اس پر چھوٹے لیول سے کونسلر کی سیٹ کے اوپر ہم لوگوں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہماری پارٹی اس طرح بڑے لیول کے انتخابات نہیں کر سکتی, مگر ہمیں جو ہمارا شہریوں میں کہا ہماری پارٹی میں دیا جائے گا اور وہی سہولتیں ہم دے کے چلیں گے.
اسلام کے ہر شہری کے لیے کام کریں گے. ہمارے گرو کے بڑوں کے بزرگوں کے کلچر کے صوفی اسلام کے ساتھ جوڑا جائے. گرو کلچر اور جو گرو سسٹم ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا پچھلے طرف سے تعلق ہے, صوفی اسلام سے تعلق ہے. بابا میرے شاہ سے گرو آنے والا کلچر آپ دیکھیں, وہ چیز آپ کو ایک صوفیانہ طریقے سے آپ کو ہمارے بارے میں بتائیں گے. وہ سب کا کام ہے. ہم لوگوں کو کسی اپنی نوکری کی ضرورت نہیں ہے. نوکری کی ضرورت تو لوگ ہیں جو سب بدائی کے روپ دے چکے ہیں, جو روپ دے چکے ہیں. ان کے لیے ہمیں کام بھی چاہیے, ان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. ہم کریں گے یہ بات ہمارے کام کرے گی. ان کو جیلوں میں نہیں بند کرنا, ان کے اوپر سختی نہیں کرنی. ہمیں گرمی کے ساتھ ایک طریقے کے ساتھ ان کو واپس لے کر آئیں گے. ان کو زندگی میں بحال کرنا, ان کو شہری سے ہونے کا حق دے کے ان کو نوکریوں تک اور ان کی مراحت تک, ان کے بیوی بچوں کی مدد, ان کی بیٹیوں کی شادی جس کی وجہ سے وہ فارغ صاحب بن کے روڈوں کے اوپر آئے ہیں, تو ان کی وہ ہیلپ کی جائے. ان کو فارغ صاحب بن کے ان کی ہیلپ نہ کریں, ان کے بعد دیکھیں, ان کے نکالنامے دیکھیں, ان کے ناظرہ کے بعد کی بات موجود ہے. تو کیسے آپ سب کو اس طرح سے محروم فارغ صاحب کہہ کے ہر ایک کو دے رہے ہیں؟ کیا جو باہر سے 10 سال کے فارغ صاحب بن کے پاکستان میں نہیں رہ سکتا؟ اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں. جس طرح انڈیا کے ساتھ ہمارا ایک کلیش چل رہا ہے, تو گرو کلچر ہمارا گرو سسٹم وہاں سے چل کے آ رہا ہے. گرو ہے کون, اس کو اتنا اسٹرانگ کون کر رہا ہے, اتنے پیسے اس کو کون دے رہا ہے کہ وہ ماسٹر بن کے انٹرنیشنل دعوت تک پہنچ گیا, وہ دل تک پہنچ گیا, وہ تنگی تک پہنچ گیا. وہ اس جگہ پہ بیٹھ کے کام کرے جہاں پہ کام کو بھی سمجھتی ہے فارغ صاحب نظاریے کے حقوق بھی دے چاہیے. تو ہر کوئی فارغ صاحب بن کے حقوق لیتا رہے گا تو آدھا پاکستان آپ کا فارغ صاحب بننے والا ہے. تو اس کو بچنے کے لیے فارغ صاحب ایسے نہیں بنتے, قدرت کا ہی کام ہوتا ہے, اندر سے ہوتا ہے. یہ فیلنگس ہوتی ہیں, یہ جسم نہیں ہے. فارغ صاحب جسم کا نام نہیں, فیلنگس کا نام ہے. کسی عورت کے اندر مرد کی فیلنگ آ سکتی ہے, کسی ایک آدمی کے اندر عورت کی فیلنگ آ سکتی ہے. مگر رہے گا محمد عورت, نہ تو ایک آکاش بھی ہو سکتا ہے, نہ ایک دنیا بھی ہو سکتا ہے, ایک گہنا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بڑے سارے بھی ہو سکتے ہیں فیلنگ والا. یہ ایسی خوبی اللہ نے دیتی ہے جو نقص نہیں ہے. ایک خوبی ہے, ہاتھ پیر دماغ سب سلامت ہے. یہ چیز سے کام لیں. اور میں اس کے ساتھ ہی میں جوڑی کو دوں گی تاکہ وہ اس چیز کو بتا سکتا ہے اپنی دیش کے بارے میں جو ابھی تک کر رہا ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہاں پہ آنے کے لیے اور ہم سب لوگوں کو وقت دینے کے لیے. اور ہم سب یقین کرتے ہیں کہ میڈیا ایک ایسا واحد ذریعہ ہے آواز پہنچانے کا جہاں سے آپ اپنی حق کی آواز جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. آج کی پریس کانفرنس ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کی تھی. ایک تو جو مجھے پیشہ کا یاد کروائی گئی اور مجھ سے تشدد کیا گیا, اور دوسرا جو حصہ تھا اس کے معلومات تھے کہ کون سے معلومات سے کیوں یہ ہوا, اور تیسرے حصے میں ہمارے ساتھ بات کا اعلان تھا. تو سب سے پہلے میں اپنے کیس کے بارے میں بات کروں گی. اسلام آباد اور پنڈی میں خواجہ سلاؤں کا ایک مافیا گروپ کام کر رہا ہے جو خواجہ سلاؤں کو ہیومن ٹریفکنگ کے لیے بھی یوز کر رہا ہے, سیکس سلیوری کے لیے بھی یوز کر رہا ہے, اور ڈرائیونگ کے لیے بھی یوز کر رہا ہے. دوسرے ایسے ایک ڈرائیونگ مافیا بچوں کے سامان کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کچھ ڈرائیونگ مافیا جو ہے وہ بچوں سے بھیک منگواتا ہے, ان کو سیلف ایکٹیویٹیز کے لیے بھی یوز کرتا ہے. بالکل اسی طرح خواجہ سلاؤں کا ایک گینگ اسلام آباد اور پنڈی میں ایکٹیو ہے جو خواجہ سلاؤں کا یہ کام کر رہا ہے. ہمارے یہاں یہ آپ جو روڈ کے خواجہ صاحب ایک مانگ کے دیکھ رہے ہیں جو کھلاڑی ہیں, اور جو یہ رینگس کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے. تو دیکھیں ایک مانگنا ایزی منی ہے. آپ مہینے کا 1.5 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں. تو جو انسان ایک ایزی منی سے 1.5 لاکھ روپیہ کما رہا ہے وہ جاب کر کے 40,000 تو نہیں کمائے گا نا, 20-30,000 نہیں کمائے گا. تو ایشو یہاں پہ ہوا جب میں نے اسلام آباد اور پنڈی میں آ کے اپنی آواز اٹھائی کہ ہمیں ہمارے گھروں میں ہاتھ دیا جائے, ہمارے گھروں کی جگہ ہمارے ماں باپ کو دی جائے. کیونکہ 2019 میں ہمارے ساتھ خواجہ صاحب کا پروٹیکشن ایکٹ پاس ہو چکا ہے. ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ جب ہمارا پاس ہوا, کیا وجہ ہے کہ ہمیں ابھی بھی گھروں میں آپ رہنے کے بجائے گھروں کے پاس رہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں گھروں میں بھیجنے کی بجائے گھروں میں بھیک مانگنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ ایکٹ بننے کے بعد, حق ملنے کے بعد, سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی شناخت ملنے کے بعد کیا وجہ ہے کہ آپ سیکس سلیوری اور آپ کنزم کر رہے ہیں اور آپ گھروں میں نہیں جا رہے؟ کون لوگ ہیں گرو, گرو کہاں سے آئے ہیں, یہ گرو کیسے بنے ہیں, ان کو کس نے گرو بنایا ہے؟ اس بات کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ہیومن لیگ کے اندر نیاب کام کر رہی ہیں ایز اے کنسلٹنٹ, منسٹری کے اندر آشا مغل کام کر رہی ہیں ہیومن رائٹس کے اندر ٹرانسجنڈر کے لیے, اور یہی شریف کاپریوں نے جو ہے وہ کیسوں پہ پوسٹ دی ہے کہ تینوں لوگ ویڈیو پلے کر رہے ہیں ہماری ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو,
اور یہ گرو کلچر کو طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. میرے ایریا کا صرف اس لیے کرائی کہ میری بات کو دبا دیا جائے, میری بات یہ نہ نکلے کہ ہمیں گھر میں بھیجیں, ہمیں ہمارے ماں باپ کو بات بھیجیں, ہمیں عزت کی زندگی اور عزت کی نوکری دیں, ہمیں تعلیم دیں. کیونکہ یہ لوگ یہ طرح ہم کہتے ہیں, ان کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں, ہر طرح کے شو میں ہمیں ظاہر کیا ہے. دوسرا جس کو مجھے ایریا کا یاد کرائی سارے بات مجھے چلی ہے وہ 700 روپئے ہے اور مجھے اس کے لیے آگے چلی یہی ٹائم کے لیے واپس آ گئی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ساڑھے 12 بجے میں سارا بات کرنا رات کو دیکھی گئی تو مجھے اس کے محلے میں کسی نے نہیں دکھا, مجھے باہر نکلے کسی نے نہیں دکھا, تو سی ٹی وی کیمرے میں دیا ہے کہ میں آپ کو دیکھی کس گاڑی میں بالکل ایک کو لگا ہے, بالکل گاڑیوں کو انفلوئنس کرتے ہیں. ہمارا پولیس کا جو کام کی رہا ہے اس کے اندر یہ انفلوئنس کرتے ہیں رشوت دے کے, اور یہ سارا یہ ایک معاملہ جو ہے یہاں پہ ایکٹیویٹ ہوا ہے. ہم لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے, یہ مارشل آرٹس کمیونٹی ہے, اس کمیونٹی کا تو حق بننا ہے. یہ معاملہ جب آئین نے یہ معاملے کو جرم قرار دے دیا ہے تو یہ جرم ہے. ہم سب جو ہے یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں ہم آئین کی بہت عزت کرتے ہیں, اپنے ملک آئین کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں, اور ہم بالکل اس پر عمل کرتے ہیں, اور اس کے خلاف کرنے والے کے خلاف ہم آواز اٹھائیں اور ہم اٹھاتے ہیں. کیونکہ جب یہ معاملہ پاکستان کے آئین میں جرم ہے تو اس بنیاد پہ آشا مغل منشی کے اندر بیٹھ کے رمضان کے اندر کو کہہ رہی ہے کہ تو آپ کی جماعت کو غلامی ہے کرنے کے لیے, اور وہ کیسے وہ ہمارے ماں باپ ہیں, وہ ہمارے ماں باپ کیسے ہیں, تو مجھے بتائے گا. میراث میں مجھے بنوانے کے بعد میں مجھے تشدد کر کے پلیز گھر سے باہر کو لا کے لے کے مجھے ساتھ میں یہ بنانا تھا بغیر کسی سے پوچھے, اور میرے انہوں نے یہ بھی بنی اور میرے رہا کے بعد آشا مغل ڈریم شیپ اور میراث کی رسم شاعری کی ایک شاعری کرتے ہیں جس میں گرو کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے, گرو کلچر کو گلوریفائی کرنے کے لیے ایک ایونٹ رکھا جاتا ہے جہاں پہ گرو کے نام سے شاعری کی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایونٹ جو کہ کنڈکٹر اور پیش میں کام کرنے والی ٹرانسجنڈر کو کیا ضرورت پڑی گرو چلا کرنے کی, کیوں یہ لوگ گرو چلا رہے ہیں, کیا مقاصد ہے گرو چلا کرنے کے پیچھے, اور کیا وجہ ہے کہ لوگ گرو چلا سسٹم کو ڈیولپ کرتے ہیں. جب ہمارے پاس شہری ہونے کا حق ہے, جب پاکستان کے شہری ہوں اور میرے پاس شہری ہونے کا حقوق ہے, تو وہ کون سا وجہ ہے جو مجھے مجبور کر کے گرو چلا سسٹم بنانے کے لیے اور سسٹم میں رہنے کے لیے. تو میرے آپ لوگوں کے ساتھ یہ خطاب ہے اپنے لیے پیچھے شادی کے ٹرانسجنڈر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ سب 4 سال میں ایڈ رہا ہے, سراسر مومنٹ کر رہے ہیں, سراسر ایسی ہوئی کر رہے ہیں, پورا ٹائم وہاں پہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے. پتہ نہیں پاس آپ لوگوں نے کہاں سے آیا ہے, کہیں سے پوچھنے والا نہیں ہے, اس سے ابھی پوچھے وہ 50 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں, کل رات کو اس کی بات اٹھائی ہے کہ 50 لاکھ روپیہ سے لیا جائے گا. آپ مجھے بتائیے, آپ میرے پاس آئیے کہ مجھ سے 50 لاکھ مانگ رہے ہیں, مجھے بیک پے کر کے کہ مجھے ہمیں پتہ تو مانگ رہے ہیں, ہمیں 50 لاکھ کا تو ورنہ میں رہ کے نہیں. آپ اگر کہتے ہیں کسی گاؤں میں آپ کو مجھے نقصان پہنچائے گا, پھر مجھے دلیل کریں گے, پھر میرے ساتھ کوئی ایسا ایسا نہیں مجھے ڈالنے کی کوشش کریں گے, پھر میں رکوں گی, میں جھکوں گی, میں بالکل چھوٹے رہوں گی, میرے ساتھ جا کر چلتے ہیں, میں سارے عام ایسے گھومنا چاہتی ہوں اور بیٹھنے والا ایسے نہیں اور بادشاہ صاحب کے ساتھ یہ بات کرنا ہے. چاہے ہمارے ہندوؤں کو سپورٹ کریں, چاہے ہمارے مسلم کو سپورٹ کریں, میری آج پر چھوڑا کہ یہ ہونا چاہیے اور ایسے ضروری آپ ہوگی. یہ جہاں پیچھے بادشاہ صاحب بنایا جاتا ہے, بادشاہ صاحب پوچھے کسی کو 5 لاکھ بول رہے ہیں, کسی کو 10 لاکھ بول رہے ہیں, میری ذاتی میں سوچنا کہ بیٹا ہوں مجھے 5 لاکھ بول رہے ہیں. سب سے پوچھے تو 1 لاکھ کا لایا, 2 لاکھ کا, 3 لاکھ کا, تیسرے نے ہاتھ دیا میری رشتوں کا نہیں رہے گا. کون ہے گرو, کیا ہے گرو کے پاس میں میری رشتوں کا نہیں, اور کیا کیا ہے انہوں نے منشی کو کہ وہ سارے آپ کی رشتوں کو پروموٹ کرے. کیوں جوان میں یہ ایک محمد رائٹ کا جو ہے وہ لائلہ کے ادھر کو کہتا ہے کہ ہم محمد اسپتال میں جائیں, اور ایک طرف وہ ریاض سے گھٹنا کرتی ہے گرو کلچر جو سائنس سے بھی محمد رسیم اور بیشنی بات کیا ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہم بالکل جانتے ہیں کہ ہمارے جو آپ لوگوں سے ساتھ کر دیا ہے, ہماری حکومت سے ساتھ کر دیا ہے کہ حکومت کے اندر جو لوگ حکومت بنا کے رہے ہیں یہ پتہ ہے. جیسے آپ نے سندھ میں جلدہ سسٹم ختم کیا ہے, اسی طرح کا یہ جو جلدہ سسٹم کو ختم کیا جائے, اور جب بھی کبھی بات ہوتی ہے, جب بھی کبھی ہمارے شہری ہونے کا حق ہم لینا چاہتے ہیں حکومت اور پولیس اور حکومت رضائی کرتے ہیں, تو ہم یہ کہہ کے شروع کر دیا جاتا ہے کہ کمیونٹی کا پرابلم ہے. میری کمیونٹی کا پرابلم کیسے ہو رہا ہے آپ کو یہ بتائیں. میں پاکستان کی شہری کا لینا آپ کو سے مدد لینا, کیا میرا آپ لیا تھا ان سے مدد لینا, اور جب قانون اور پولیس سے مدد لینے ہوگی یہ آپ نے ڈرائیو ہوتا ہے کہ یہ کمیونٹی کا پرابلم ہے. آپ دیکھیں گے آپ نے جو مجھے اسٹیٹمنٹ کیا جس میں میرے بنا کے میں یہ کمیونٹی کا پرابلم ہے, جو کے ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ سارے آپ نے بات کرتے ہیں یہ بینکنگ مافیا ہے, یہ گولڈ کا جو جگہ سسٹم ہے اس کے اندر ایسے کیے جائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. جس کو یہ دل کرتا ہے اس کو بیچ دیتے ہیں, جس کو یہ دل کرتا ہے اس کو خرید دیتے ہیں, جس کو یہ دل کرتا ہے ان پر کرا دیتے ہیں, جس کو یہ دل کرتا ہے جیک پر کرا دیتے ہیں, جس کے ساتھ جو دل کرتا ہے اس کو کرتے ہیں. اور ایسا اینڈ جب ضرور اس کی ضرورت ہے جو لڑکا تھا
ये तो मात्र था, हमें डराया था, मैं मुझे गुरमाया जाता है, हम सोसाइटी में आएंगे, ये तो मात्र मुझे है। आप मुझे बताइए कि मुझे शहरी होने का हक चाहिए, मैं कौन सा चैप्टर जिसका हक मांग रहा हूँ आपसे?